یہاں 50 پر 2 ڈگری کی گرمی ہم انسان نہیں برداشت کر پا رہے ہیں، قیامت کے روز کی گرمی ہم کیسے برداشت کریں گے؟ نہیں خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا اللہ سے؟ 52 ڈگری کی گرمی میں آدمی گر کے مر جا رہا وہیں پہ، اور وہ گرمی جو 1 میل کی دور پہ رہے گا سورج، کیسے ہم برداشت کریں گے؟ اس دن اللہ تبارک و تعالی جس کے سینے میں خوف رہے گا، اللہ اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ دے گا۔ کبھی ایک بار اٹھ کر رات کے اندھیرے میں اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے جو رویا ہو، وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس کے بعد کا جملہ بڑا اہم ہے، آپ کے مرتے دم تک آپ کو کام آئے گا انشاءاللہ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ محترم معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت، جمعیت، ذمہ داران مسجد حاضہ، اور آج کے اس چھٹی والے دن دین کا جذبہ لے کر، اصلاح کا جذبہ لے کر، دعوت کا جذبہ لے کر آئے ہوئے معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا یہاں آج جمع ہونا، وقت نکالنا اور اس طریقے سے بیٹھنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر الحمدللہ کہیں نہ کہیں دین کا جذبہ موجود ہے۔ بس شاید ایک چنگاری کی ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ وہ چنگاری شعلہ بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ میرا عنوان جو مجھے بتایا گیا ہے، خشیت الہی کے اسباب، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے اسباب کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اور کیوں ہمارا دل اتنا پتھر جیسا ہو گیا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو رہی، نہ کوئی جمعہ کا خطبہ ہم پہ اثر کر رہا ہے، نہ قرآن کی آیتیں ہم پہ اثر کر رہی ہیں، نہ اور کوئی چیز ہم پہ اثر کر رہی ہے، نہ ہمارے اطراف کا ماحول۔ ہزاروں سینکڑوں بچے جو فلسطین میں مارے جا رہے ہیں، شروع میں کچھ دن ہم نے اس کے لیے کچھ دعائیں مانگی، پھر ہم اپنی زندگی میں لگ گئے۔ ماحول بھی ہم پہ اثر نہیں کر رہا ہے، قرآن بھی ہم پہ اثر نہیں کر رہا ہے، تقاریر اور خطبات بھی ہم پہ اثر نہیں کر رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ کچھ لوگ ہوں گے اللہ کے نیک بندے، مگر یہ بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ میجورٹی ہمارے اندر ایسی ہے جو اس بیماری کے اندر شامل ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر مجھے یہ عنوان دیا گیا ہے، خشیت الہی کے اسباب۔ کیا کریں گے تو ہمارے سینے میں، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا؟ میں ایک چیز آپ سے کہہ کر اپنی بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں۔ 1 وے ٹریفک رکھیں گے یا 2 وے رکھیں گے؟ آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، ٹریفک ایک سائڈ کی رکھیں گے یا بوتھ سائڈ کی رکھیں گے؟ دونوں؟ بیچ بیچ میں پوچھتا رہوں گا میں۔ کوئی بھی راستہ ہے نا، یہ ایک راستہ رہا تو آپ گاڑی صحیح سے نہیں چلا پاؤ گے۔ آنے کا الگ، جانے کا الگ، 2 وے اگر رہے گا نا تو پھر آپ کو الگ مزہ آئے گا اس میں۔ یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے، یہ ایک درس ہے، بروز اتوار رکھا گیا ہے 8 تاریخ ستمبر 2024 کو، اس لیے اسے درس کے انداز میں چلائیں گے ہم انشاءاللہ۔ جگہ جگہ پہ سوالات ہوں گے آپ سے انشاءاللہ، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو سونے تو نہیں دوں گا میں انشاءاللہ۔ آپ یہ بالکل بے فکر ہو کر بیٹھیے، ہو سکتا ہے شاید نام لے کر میں اٹھا دوں اٹھو جی بول کر، اس لیے آپ اس کی بالکل بھی کوشش نہ کریں انشاءاللہ۔ اپنے عنوان کے لیے میں نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے۔ ترجمہ یہ آیت کریمہ کا یہ ہے، انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، اس کے ماننے والوں کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، اے مسلمانوں تم کسی سے مت ڈرو، نہ ڈرو ان سے۔ وخافونی، مجھ سے ڈرو۔ ان کنتم مؤمنین،
اگر تم مومن ہو تو تمہارے دل میں صرف میرا خوف ہونا چاہیے، میرے علاوہ دنیا میں کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، کیا آیت ہے قرآن کی۔ اللہ، میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں ایک ایک آیت نے زندگی بدل دی ہے۔ ہمارے پاس پورے قرآن پڑھ دیا جاتا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کے بارے میں جو ہے، عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث، ایک قرآن کی آیت، سورہ حدید کی آیت پوری زندگی بدل کے رکھ دی ان۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ چور تھے، ایک گھر سے دوسرے گھر پہ چھلانگ لگایا کرتے تھے، ڈاکو جسے کہتے ہیں۔ ایک رات میں چھلانگ لگا رہے تھے، کوئی شخص تہجد کی نماز میں بآواز بلند سورہ حدید کی آیت پڑھ رہا تھا، آیت کانوں میں آئی، الم یعن للذین آمنوا، کیا اے مومنوں، مسلمانوں، ابھی وقت نہیں آیا ہے؟ الم یعن للذین آمنوا، کیا مومنوں کے لیے ابھی ٹائم نہیں آیا، ابھی وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈرنے لگے، ابھی گناہ نہیں چھوڑو گے، ابھی اسی میں رہو گے۔ ایسا لگا کہ وہ انہی کے لیے آئے تھے، انہی کو بتایا جا رہا ہے، انہی کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اسی جگہ چھت پہ کھڑے ہو گئے، کافی دیر تک سوچتے رہے، ارادہ ترک کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں نے وہ جملہ لکھا ہے جو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں جو جملہ کہا، میں نے وہ جملہ لکھا ہے، جاور بیت اللہ۔ وہ ایسے بنے من رجال الحدیث، بہت بڑے محدث بن گئے، ہمیشہ حرم میں رہتے تھے، عابد الحرم نام پڑا، عالمن جلیلن، عابد الحرم، بہت بڑے عالم بن گئے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا، ایک ایک آیت نے لوگوں کو چور سے محدث بنا دیا ہے، چور سے محدث بنا دیا ہے۔ اور ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہم آیتیں سن کے سو جاتے ہیں، آیتیں سن کے سو جاتے ہیں۔ اپنے دل کو اگر ٹیسٹ کرنا ہے نا، لوگ دلوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ لوگ ہے، مجھے ہارٹ ہے نہیں ہے، مجھے کولیسٹرول ہے نہیں ہے، میرا دل کتنا کام کر رہا ہے، 70%، 40%، 80%، اس کے لیے کچھ ٹیسٹ ہیں۔ کبھی کبھی میرے چاہنے والے مجھے بھی کہتے ہیں، شیخ آپ بھی ایک بار کرا لیجئے گا۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ آپ کا دل روحانی طور پہ یا جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ آپ کا دل صحیح ہے اور غلط ہے، اسے کیسا ٹیسٹ کریں گے؟ میرے دل پہ زنگ لگا ہے کہ نہیں لگا ہے؟ میرا دل سخت ہو گیا ہے نہیں ہو گیا ہے؟ خود اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اذنب، ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے، اس کے دل کے اوپر ایک کالا، بولے نا، کالا 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 دھبا، ٹھیک ہے، نقطہ لگ دیا جائے۔ اگر وہ توبہ کر لے، تاب ونزع، اور گناہ سے ہٹ جائے، توبہ کر لے، احساس ہو جائے، سقل قلبہ، کیا جملہ ہے؟ سقل قلبہ، دھو دیا جاتا ہے دل، صاف کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، جیسے زنگ کو کلائی کر کے پاک کرتے نہیں برتنوں کو، دل صاف، سقل قلبہ۔ وَإِن زَادَ، اگر اور گناہ کر رہا ہے، اور گناہ کر رہا ہے، اور گناہ کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، دل کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے۔ خود اللہ کے رسول سورہ مطففین کی آیت پڑھتے ہیں، اب یہ آیت، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ کچھ ہمارے دل ایسے ہو گئے، کچھ بھی چڑھتا نہیں، کچھ بھی کر لو، جی ہاں، زنگ لگ گیا۔ نبی کہ قرآن کہتا ہے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے۔ پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل بہت سخت ہو گئے ہیں۔ کتنے سخت ہو گئے ہیں؟ فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، وہ پتھر کی طرح ہیں۔ کیا بولتا قرآن؟ کیسے ہیں دل؟ نہیں، پھر قرآن نہیں، پتھر بھی ذرا نرم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر ایسے ہیں ان کے اندر سے نہر بہتی ہے۔ قرآن کا جملہ ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ اکبر۔ پتھر بھی اللہ کے ڈر سے کبھی کبھی اوپر سے نیچے گر جاتا ہے۔ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کی خشیت، یہی میرا موضوع ہے نا، خشیت الہی، اللہ کی خشیت، اللہ کے ڈر سے پتھر بھی کبھی کبھی یہبط، نیچے گر جاتا ہے۔ یہ انسان کا دل اس سے بھی زیادہ خراب ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے ٹیسٹ کریں گے کہ میرا دل خراب ہو گیا ہے؟
روحانی طور پہ میرے دل پہ زنگ چڑھ گیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، پہلے پارے میں ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی گئی ہے ان کے دلوں پر. کیسے معلوم کریں گے کہ مہر لگ گئی ہے، زنگ چڑھ گیا ہے، دل سخت ہو گیا ہے؟ کیسے معلوم کریں گے؟ جی ہاں، حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک جملہ ہے، میں وہ پڑھتا ہوں. اس کے بعد اس سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ ہے. دل کو اگر ٹیسٹ کرنا ہے، یہ دونوں نے جو کہا ہے، اسی لیے کہا نا لکھ کے رکھتے تو اچھا تھا، اسے لکھ کے رکھتے تو اچھا تھا. اسے آپ یہ دیکھ لو یہ آپ کے اندر ہے کیا. اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو سمجھ لو بیمار ہیں آپ کا دل بیمار ہے، سخت ہو گیا. کیا ہے؟ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، لو طہرت قلوبنا ما شبعت من کلام اللہ، لو طہرت قلوبنا، معلوم کرنا ہے کہ دل صاف ہے، دل پاک ہے، پاکیزہ ہے. ما شبعت من کلام اللہ، تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ دل کبھی اللہ کے کلام سے کبھی سیراب نہیں ہوگا. اگر ہے تو اٹھا لو، تفسیر پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھ کے پڑھ کے سناتا ہوں. احسن البیان ہے تو اٹھا لو. یہ آیت پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آخری میں 3 دن بھوکا رکھ کر یہی آیت پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ قرآن کی آیت بتائیں گے، ہم بتائیں گے بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. ان کا پہلا جملہ ہے لو طہرت قلوبنا ما شبعت من کلام اللہ. دل صحیح ہے معلوم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دل کبھی بھی اللہ کے کلام سے سیراب نہیں ہوں گے. یہ جو میں نے کہا نہیں ابھی، کہاں ان کو مارا گیا، کون سے، آج بھی وہ قرآن، اس کے اوپر خون کے چھینٹے موجود ہیں، اسی میں لکھا ہوا ہے. تفسیر پڑھنے کے لیے جب پہلی بار میں نے اس کو کھولا تھا مجھے وہ چیز ملی. آج بھی ترکی کے میوزیم میں وہ قرآن رکھا ہوا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، صبغۃ اللہ، یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے. 130 آیت. وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا. جی ہاں، آپ یہ پڑھ لیں، حافظ صاحب اگر چاہیں پڑھ کے سنا دیں. تاریخ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت ایک مصحف عثمان ان کی اپنی گود میں تھا، اور اس آیت کے جملے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر ان کے خون کے چھینٹے گرے، بلکہ دھار بھی کہا جاتا ہے. یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے، دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. احسن البیان میں یہ لکھا ہوا ہے. حضرت عثمان اور قرآن بڑا گہرا تعلق. حضرت عثمان کہتے ہیں سبحان اللہ، اگر آپ کا دل قرآن سننے میں زیادہ قرآن پڑھا جائے تو بھائی بس کرو قرآن. جی ہاں، کیا بولتے ہیں، کار میں نکلتے لوگ گھر سے نکلتے وقت قرآن ڈالتے ہیں. ایک تھوڑا آگے گئے، ابھی قرآن چل رہا ہے، اور ذرا آگے گئے، ایک دوست بولتا بند کر بھائی، ہو سکتا بھی اچھا ہے سو یہ سال کا گانا لگاتا. صحیح ہے غلط ہے بھائی؟ اچھے لوگ بھی ہیں، میجورٹی ایسی ہے. اگر ہمارا دل قرآن میں کم لگتا ہے، گانے میں زیادہ لگتا ہے، ہمیں گانے اچھے لگتے ہیں، تو پھر مان لیجئے ہمارا دل بیمار ہو گیا. ایک طریقہ کون دے رہے ہیں؟ طریقہ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ حضرت عثمان ابن عفان کا. آخر میں پھر سوال کروں گا میں. حضرت حسن بصری کہتے 3 باتیں دیکھو، اگر 3 چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں تو سمجھ لو تمہارے اندر ایمان کی مٹھاس ہے، تمہارا دل زندہ ہے. اگر 3 میں ایک بھی چیز نہیں ہے تو سمجھ لو تمہارا دل بیمار ہے. سبحان اللہ. سنیں گے وہ تینوں چیزیں؟ تفقدوا الحلاوہ فی ثلاث، تفقدوا الحلاوہ فی ثلاث. اگر ایمان کی مٹھاس کسی کو چاہیے، اگر کسی کو ایمان کا مزہ چاہیے، کون سا مزہ؟ ذرا زور سے، ایمان کا مزہ. اللہ اکبر. ہر چیز کا مزہ ہے کیا بھائی؟ چلنا میرے ساتھ. ناک کا مزہ ہے. کیا مزہ ہے ناک کا؟ خوشبو. 10 لاکھ روپے بھی ہے تولہ، 10 لاکھ روپے بھی ہے عطر. خوشبو ناک کا مزہ ہے. کان کا مزہ ہے، اچھی آواز سے کان میں لذت آتی ہے. زبان کے مزے کے لیے لوگ تو کہاں سفر کرتے ہیں، وہاں کھانا اچھا ملتا ہے، یہاں کھانا اچھا ملتا ہے. اب یہاں جو کہا جا رہا ہے، اگر کسی کو ایمان کا مزہ چاہیے، ایمان کا ٹیسٹ چاہیے، سبحان اللہ، 3 چیزوں میں تلاش کرو. کتنوں میں؟ انشاء کریں گے. کون کریں گے؟ جی ہاں، اللہ مجھے اور آپ کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایسے ہی آپ کو تھوڑا ہنسا کر، تھوڑا رلا کر میں درس کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں.
آپ میرے ساتھ رہیں، یہ میں چاہتا ہوں، جو میں بول رہا ہوں وہ تمہارے ذہنوں میں اترے، یہ میں چاہتا ہوں۔ تفقدوا الحلاوہ فی الصلاۃ، 3 چیزوں میں۔ پہلی چیز فی الصلاۃ، نماز میں مٹھاس ہے کیا؟ سچ بولو جی، نماز میں خشوع ہے ہماری؟ ہے نماز میں خشوع ہے، اللہ کا ڈر ہے نماز میں؟ ایسے پڑھ رہے ہیں نماز، ہم پڑھ رہے ہیں ایسی نماز، ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ اللہ کو گواہ بنا کر بولو، اللہ کو گواہ بنا کر بولو، کیا ایسا لگتا ہے کہ نماز میں مزہ مل رہا ہے؟ نہیں ہے میرے بھائی، ہماری نماز تو ایسی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کسی نے لاک اپ میں بند کر دیا، امام صاحب نے سلام پھیرا تو لاک کھل گیا اور ہم فوراً اٹھ کر بھاگ گئے، یا کسی نے سر پہ بوجھ رکھا تھا، امام صاحب نے سلام پھیرا تو بوجھ نیچے ہم نے کر دیا۔ ہماری نماز کی تو حالت یہ ہے، اللہ گواہ ہے کئی بار ایسا ہوا ہے، عصر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں اگر رکعتیں آگے پیچھے ہو جائے 75% جماعت کو معلوم نہیں ہوگا 3 رکعت پڑھی گئی ہے یا 4 رکعت پڑھی گئی ہے۔ ہماری نمازوں کی حالت یہی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے صحیح کہا، تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اللہ اکبر۔ اگر نماز میں مزہ نہیں ہے، نماز میں سکون نہیں ہے، تو سمجھ لو ہمارا دل بیمار ہے، ہمارے دل میں، دل پر مہر لگ۔ دوسری چیز، سبحان اللہ، وفی القرآن، اللہ ہمیں قرآن میں مزہ عطا فرمائے، قرآن لے کر پڑھنے میں اللہ مزہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹا ایک وعدہ لوں گا آپ سے، کریں گے؟ کس کو قرآن دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ دیکھو شرم کی بات نہیں ہے، کس کو قرآن دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا؟ ہاتھ اٹھاؤ جی، ہمت کر کے 2 لوگ ہاتھ اٹھائیں۔ جی ہاں، ایک وعدہ کرو مجھ سے، آپ انشاءاللہ آپ 1 سال میں قرآن پڑھنا سیکھیں گے، وعدہ کرو، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کی کیا عمر ہے؟ میرے ایک ساتھی ہیں بنگلور میں، آپ سے بھی 10 سال بڑے ہیں، میرے ساتھ حرم کو آئے، مکے کو آئے۔ حرم کے اندر ایک عادت ہے، ہر آدمی تقریباً اگر 10 منٹ بھی باقی ہیں مصحف اٹھا کے پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کو قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا، 14-15 دن میرے ساتھ رہے، بہت شرمندہ ہوئے، قرآن سب قرآن پڑھ رہے ہیں، انہیں پڑھنے نہیں آ رہا ہے۔ حرم میں بیٹھ کر ایک عزم کیے، میں پھر دوبارہ آؤں گا عمرے پر، اور یہ جو شرمندگی ہے اسے میں دور کروں گا۔ جی 50 پر 5 سال کا آدمی قریب ہاتھ میں نورانی قاعدہ لے کر، یسرنا القرآن لے کر مسجد رحمانی کو آتا ہے، ایک مسجد کو آتا، روز چیلنج یہ ہے کہ اسے پھر پڑھنا ہے، وہ شرمندگی کو دور کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھائے ہوں گے شرمندگی کی وجہ سے، اگر آپ کو نہیں آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہ مسجد کے ذمہ داروں سے 8 مسجدیں میں نے سنا ہے ہماری الحمدللہ موجود ہیں، اللہ اس کے بازو 0 لگائے، بہت ساروں کو سمجھ میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ اللہ جب میں نیکسٹ آؤں تو کم سے کم ڈبل تو ہو جائیں تعداد، اللہ تعالیٰ بڑھائے، حق ہے، حق پھیلائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جی 1 سال میں دوبارہ پورا قرآن پڑھنا سیکھے بہت اچھے انداز میں، اس کے بعد دوبارہ آئے اور ماشاءاللہ انہوں نے وہ جو کسر تھی وہ کسر انہوں نے پوری کی۔ اس لیے دوسری چیز قرآن میں تلاش کرو کہ آپ کو مٹھاس مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے۔ تیسری چیز اللہ کے ذکر میں تلاش کرو، اگر یہ تینوں چیزوں میں تمہیں مٹھاس نہیں مل رہی ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا دل بیمار ہے۔ اپنے آپ کا جائزہ رات میں تہجد میں اٹھ کر لینے کی کوشش کرو۔ ابھی چلو جو آیت میں نے سب سے پہلے پڑھی ہے، دوبارہ اسی آیت پر آتے ہیں، خوف کسے بولتے ہیں۔ میں ایک اور چیز بول دیتا ہوں، میری ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہو گئی ہے، اور وہ کلپ میں نے اس وقت تقریباً 15,000 لوگ تھے سامنے، 15,000 کے قریب لوگ تھے۔ CAA جسٹ کچھ دن پہلے پاس ہوا تھا، سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل سے وہ ایکٹ بن گیا تھا، اور کرنول میں ایک جلسہ تھا، جلسے میں مجھے مدعو کیا گیا، 4 منسٹر تھے اس میں، اور ایک آندھرا پردیش کا ڈپٹی CM بھی تھا، مسلمان تھا۔ اتفاق سے وہ لوگ ہمارے خلاف ووٹ کرے تھے وہاں، اور وہاں اس لیے آئے تھے وہ تاکہ لوگوں کو مسلمانوں کے سامنے اپنی شبیہ اچھی کر سکیں۔ اللہ نے مجھے موقع دیا وہاں پر ان کو سمجھانے کا، ان کو بتانے کا،
اور میں نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا. اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں. جی ہاں، وہاں ایک چھوٹی سی بات میں نے کہی، خوف کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی عبادت ہے. الخوف هو العبادہ ولا یلیق الا للہ. سبحان اللہ. خوف اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے خوف جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے. جیسے آپ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، کسی کے آگے سجدہ نہیں کریں گے اللہ کے سوا، نہیں کسی کے آگے جھکیں گے نہیں اللہ کے سوا. جیسے وہ بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر دنیا میں کسی سے نہیں ڈرنا. اس لیے کہ خوف ایک بڑی عبادت ہے. سبحان اللہ. آپ اگر یہ حدیث سنے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں سنے ہیں کتنی اچھی حدیث ہے. دیکھیے گا، پہلی بار جب یہ حدیث میں پڑھا اور میں سنا، مجھے بہت اچھی لگی حدیث، بہت اچھی لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا جو کبھی ایک مرتبہ اللہ کے ڈر سے رویا. ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اصل بات اب ہے. لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ. کبھی ایک بار اٹھ کر رات کے اندھیرے میں اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے جو رویا ہو، وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. اس کے بعد کا جملہ بڑا اہم ہے، آپ کے مرتے دم تک آپ کو کام آئے گا انشاءاللہ. حتیٰ میرے نبی کا بڑا بہترین جملہ ہے، یہاں تک کہ دودھ واپس تھن میں چلا جائے. حدیث سنے ہیں جی؟ لے دے کر 4-5 آدمی ہیں، ایک تھن میں سے دودھ جب آ جاتا ہے واپس جا سکتا ہے کیا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے جیسے دودھ تھن میں سے آنے کے بعد واپس جانا جیسے ناممکن ہے، اسی طریقے سے اللہ کے ڈر سے رونے والا کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہے، جس کے سینے میں خشیت الہی ہے، جیسے تھنوں کا دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے اللہ کے ڈر سے رونے والا کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا. اور ساتھ میں نبی نے ایک اور چیز ملا لی، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ. دو چیزیں ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. اللہ کے راستے میں جو دھول آتی ہے میدان کی، وہ دھول، اور جہنم کی آگ کی جو دھول ہے، یہ دونوں جو دھول ہے، غبار، یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. پہلی جو چیز ہے وہ خوف، وہ میرے عنوان سے متعلق ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں خوف کتنی بڑی چیز ہے. تفسیر قرآن کے لیے الحمدللہ اللہ نے 20 سال سے موقع دیا، ایک ہی جگہ پہ دے رہا ہوں الحمدللہ، ایک ہی مسجد میں دے رہا ہوں. سورہ یاسین کی تفسیر پڑھ رہا تھا ابن کثیر میں، صحیح بخاری کی یہ حدیث ملی خوف کے تعلق سے. خوف کے تعلق سے کتنی بڑی حدیث ہے. آپ اللہ کے لیے اسے ہلکے میں نہ لیجیے، اللہ کے لیے اسے ہلکے میں نہ لیجیے. بہت بڑی چیز ہے خوف، بہت بڑی عبادت ہے. راوی حدیث ابو ہریرہ ہیں. یہ حدیث بولنے کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، یہ فیصلہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے. اس لیے تم یہ فیصلے نہ کرو. بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، کتاب و احادیث الانبیاء، اس باب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ایک آدمی تھا، حدیث سنے ہیں تو صرف آپ اشارہ کیجئے، میں آگے نکل جاتا ہوں. ایک آدمی تھا، میں عربی میں حدیث، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اگر پہلے سے علماء نے کہا ہے اشارہ کرے میں نکل جاؤں گا. قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رجل لم يعمل حسنة قط، ایک آدمی تھا کبھی کوئی نیکی نہیں کیا تھا. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، سمجھ میں آئے نا حدیث میں کدھر بول رہا ہوں، اپنے گھر والوں سے کہا، یہ ایک چہرہ ہلا رہے ہیں، یہ بھی چہرہ ہلا رہے ہیں، آگے نکل جاؤں، آگے نکل جاؤں، آپ بتا دیجئے انشاءاللہ. جی اپنے گھر والوں سے اس نے کہا، کیا کہا، اذا مات فحرقوه، اگر میں مر گیا نا مجھے دفن مت کرو، فحرقوا، جلاؤ مجھے، ثم ذروا، پھر مجھے ریزہ ریزہ کر دو، نصفہ فی البر و نصفہ فی البحر، میری آدھی راکھ کو سمندر میں ملاؤ، آدھی راکھ کو ہوا میں اڑا دو. سبحان اللہ. فواللہ، اللہ کی قسم، لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے مجھے پھر جمع کر دیا، لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبَنَّهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا، وہ ایسا عذاب اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے. فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا فِيهِ، آدمی کا انتقال ہوا، بچوں نے ویسے ہی کیا جیسے باپ نے وصیت کی. ابھی جملہ غور سے سنو، وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ، اللہ نے سمندر کو حکم دیا جمع کرو اس کی راکھ کو. سمندر نے راکھ جمع کر دیا.
وَأَمَرَ الْبَرَّ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشکی کو حکم دیا اور خشکی نے ہوا نے جمع کر دیا. فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ، اس کے بعد اللہ نے کہا کن، کھڑا ہو جا. اللہ اکبر. جملہ کیسا ہے حدیث میں؟ کیسے جملہ؟ کن، کھڑا ہو جا. سبحان اللہ، کھڑا ہو گیا. پھر رب کا سوال ہے لِمَ فَعَلْتَ هَذَا، یہ حرکت تو نے کیوں کی؟ بڑا گناہ اس نے کیا ہے. اس نے گناہ کیا ہے بھائی، اس نے گناہ کیا ہے. ارے بھائی سمجھو، اندور کے میرے مسلمان بھائیوں، قرآن و حدیث پہ چلنے والے بھائیوں، جی ہاں سمجھو اللہ کے لیے اس نے گناہ کیا نہیں کیا؟ کیا گناہ ہے اس کا؟ اس کا ایک جملہ ہے اللہ مجھے دوبارہ جمع نہ کرے. بڑی بات ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ اللہ دوبارہ مجھے جمع نہ کرے. شیخ البانی کہتے ہیں اتنی بڑی غلطی اس نے کی. شیخ البانی کی آڈیو کیسٹ ہے، درس ہے اس کے اوپر. اتنی بڑی غلطی اس نے کی اور اس کے بعد سبحان اللہ اللہ اس سے سوال کر رہا ہے لما فعلت هذا، یہ ایسا کیا کیوں تو نے؟ قال، اس کا جواب سنیے گا، من خشیتک یا ربی وانت اعلم من خشیتک. ایک حدیث میں آتا ہے مخافتک، اے اللہ تیرا ڈر ہے، اللہ اے اللہ تیری خشیت ہے، اللہ تیرا خوف ہے اللہ تبارک و تعالی، حالانکہ تو جانتا ہے وانت اعلم. اس کے ساتھ کیا انجام ہو؟ اللہ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ فغفر اللہ له، اللہ نے اسے معاف کر دیا. اللہ نے اسے معاف کر دیا. کون جنت میں جائے گا؟ کون؟ ایک تو یہ مسئلہ اس میں نکل، لیکن جو آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت. سبحان اللہ، کتنی اللہ کو پسند ہے خشیت الہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرمایا. اللہ اکبر. یہ کچھ قرآن کی ایک آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہیں. ابھی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ دے کر اپنی بات کو آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں. سب سے پہلے خوف جو ہے فرشتوں کی عادت ہے. کن کی عادت؟ میں 4 لوگوں کی مثالیں تمہارے سامنے رکھوں گا. چلیے سب سے پہلے خوف فرشتوں میں کیسا خوف رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرشتوں کے تعلق سے جو کہا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ سارے جو آسمانوں میں ہیں اور وہ ساری مخلوق جو زمین میں ہے اور سارے چوپائے اور فرشتے جو تکبر نہیں کرتے ہیں. یخافون ربهم من فوقهم، یہ بڑا جملہ ہے، اپنے رب سے کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. فرشتوں کے بارے میں پہلا. دوسری ایک حدیث فرشتوں کے تعلق سے، راوی حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہو قال انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. اللہ کے رسول کا جملہ ہے. اور میں وہ سن رہا ہوں جو تم نہیں سن رہے ہو. اطت السماء وحق لها ان تعت، سارا آسمان بھر گیا ہے. یہ جو عربی کا ایک جملہ ہے میں نے اس کا معنی نوٹ کیا ہے. یہ اطت جو جملہ ہے نا، جو میں نے ابھی پڑھا نبی کا جملہ، یہ کب بولتے معلوم ہے؟ وَلَطِيت صَوْتُ الرَّحَلِ إِلَى ثَقُلَ عَلَيْهِ الْحَمَلِ. ایک سواری ہے، اگر سواری میں حد سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے تو اس میں ایک آواز آتی ہے، حد سے زیادہ بوجھ. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی جملہ استعمال کر رہے ہیں. اتنے فرشتے ہیں آسمان میں کہ سارا آسمان اس طریقے سے ہو گیا ہے جیسے ایک سواری بوجھ سے ہو جاتی ہے. اللہ اکبر، اتنے فرشتے ہیں. آگے خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ ما فیہا موضع 4 اصابع، 4 انگلیوں کی جگہ نہیں ہے، 4 انگلیوں کی بھی جگہ آسمان میں نہیں ہے. اتنے فرشتے ہیں. الا وملک واضع جبہتہ، ایک فرشتہ اس میں موجود ہے اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے ہے. ساجدا للہ، سجدے میں گرا ہوا ہے، سجدے میں سالوں سے سینکڑوں سالوں سے سجدے میں پڑا ہوا ہے اور ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے. اللہ کا حکم آتا ہے تو کام جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ جو حدیث میں نے پڑھی نا، ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے. فرشتوں کے ڈر کے بارے میں یہ حدیث بتائی گئی ہے. اللہ عز و جل اس طریقے کا تھوڑا سا ڈر اللہ میرے سینے میں پیدا فرمائے، اللہ آپ کے سینے میں پیدا فرمائے. اللہ ہماری نمازوں میں ڈر پیدا فرمائے، اللہ ہماری نمازوں میں خشوع عطا فرمائے. سبحان اللہ. اس لیے کہ وہی نماز اللہ کو پسند ہے جس میں خشوع ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نماز اللہ کو پسند جس میں خشوع ہے. یہ فرشتوں کا ڈرنا ہے. ڈر خشیت الہی انبیاء کا شیوا ہے. سبحان اللہ.
قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، پھر کچھ نبیوں کا میں تذکرہ کروں گا تمہارے سامنے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. پیغمبر وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچاتے ہیں. یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، اور وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ انبیاء کسی سے نہیں ڈرتے. اللہ اکبر. ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. ذرا ہم نام لے کے چلتے ہیں. گناہ جنت میں چھوٹا سا گناہ ہوا، درخت کے قریب نہیں جانا، درخت کے قریب چلے گئے. اس گناہ کا احساس آدم علیہ السلام کو قیامت تک ہے. اللہ اکبر. سارے لوگ مل کر آدم کے پاس جائیں گے علیہ السلام قیامت میں، کہیں گے آپ سفارش کیجئے. آدم کا جملہ فیاتون آدم فیقول آدم لست لہا. احساس گناہ کا قیامت تک ہے. جنت میں تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی، سبحان اللہ. کل غلطی کر کے آج بھول جاتے ہیں ہم، کل غلطی کر کر آج بھول جاتے ہیں ہم. سبحان اللہ. ایک نبی کا خوف، ڈر، التجا کیسے. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے. تو اگر نہیں معاف کرے گا یا اگر تو رحم نہیں کرے گا تو پھر ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. نوح علیہ السلام جب بھی یہ آیت گزرتی ہے، کبھی حرم میں میں رہتا ہوں، ہچکیاں لے لیتے ہیں. ہچکیاں. 950 سال ایک پیغمبر اللہ کے لیے کام کرنے کے بعد سامنے، نگاہوں کے سامنے بیٹا ڈوب کے مر رہا ہے، اور مرنے کے بعد وہ پیغمبر اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، ونادا کہ اللہ دنیا میں تو میرا بیٹا مر گیا ہے، اللہ آخرت میں تو مجھے رسوا نہ کر. اتنا ہی کہا، بچا لے نہیں بولے، آخرت میں رسوا نہ کر. اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ کیا، انہو لیس من اہلک. اب حضرت نوح کی دعا سنیے. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. کیا عاجزی ہے، کیا عاجزی ہے پیغمبر کے اندر، کیا ڈر ہے اللہ عز و جل کا. قال رب، اے میرے پروردگار، انی اعوذ بک، میں پناہ چاہتا ہوں تیری، ان اسألک، آئندہ ایسا سوال نہیں کروں گا، اگلی بار ایسا سوال نہیں کروں گا. ان اسألک ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم نہیں ہے. اللہ تو نہیں معاف کرے گا، اللہ تو نہیں بخشے گا. کیا عاجزی اور کیا خوف حضرت نوح کی زبان میں ہے. ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اللہ روز قیامت میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ قیامت کے روز میرے گناہوں کو. یہ حضرت ابراہیم، بہت ساری دعائیں. موسیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام، کون؟ اللہ مجھے اور آپ کو، میری نسلوں کو، آپ کی نسلوں کو اللہ حضرت یوسف کے جیسا بنائے. 7 دروازے بند ہیں. بہت خوبصورت ترین عورت، مالدار ترین عورت، عزیز مصر کی بیوی، بہت حسب نسب میں بہت آگے، وہ حضرت یوسف سے کہہ رہی ہے ہی تلک. کیا جملہ ہے؟ ہی تلک. زنا کرتے ہیں، آؤ غلطی کرتے ہیں. اور اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو جملہ ان کی زبان سے نکلتا ہے، کتنا بڑا جملہ ہے. کیا کہا حضرت یوسف نے؟ کیا کہا حضرت یوسف نے اس موقع پر؟ وہ بند دروازوں کے بیچ میں حضرت یوسف نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کا ڈر. ایسے موقع پر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم چھپ نہیں سکتے ہیں. سبحان اللہ. اس موقع پر میں بخاری کی ایک حدیث تمہارے سامنے میں کہہ دیتا ہوں، اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو ان حدیثوں پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کا تو آپ نے سن لیا ہے، بخاری کی ایک حدیث سن لیجئے گا. آپ نے اس سے پہلے سنا ہے مگر خوف کا مسئلہ آ رہا ہے، اس لیے یہ حدیث میں تمہارے سامنے بتا دیتا ہوں. 3 آدمی گئے، سفر میں جا رہے تھے، غار کے اندر گئے. حدیث جانتے نہیں آپ؟ غار کے اندر گئے، سبحان اللہ. دروازہ پتھر آیا اور غار کا جو منہ ہے بند ہو گیا. میں پوری حدیث نہیں بولوں گا، بہت لمبا ٹائم اس حدیث میں جائے گا. ایک آدمی اس میں سے جو دعا کرتا ہے اللہ عز و جل سے، اے اللہ تبارک و تعالی، میری چچا کی ایک بیٹی تھی. جملہ کیسا ہے دیکھو. میری چچا کی ایک بیٹی تھی، میں بہت چاہتا تھا اسے، بہت زیادہ میں اسے چاہتا تھا، مگر وہ اتنی پاک دامن، اتنی صالح، اتنی نیک عورت تھی، کبھی اس نے مجھے غلطی کا موقع نہیں دیا. یہ حدیث ہے بخاری کی. ایک ایسا موقع آیا اس کے گھر میں، بہت تکلیف آئی، بہت تکلیف، بہت 5 سالی کا زمانہ. وہ میرے پاس مدد کے لیے آئی. میں نے اسے 120 درہم دیے، 20 درہم. کتنے؟ میں نے شرط لگائی اسے، اس کے بدلے تم میرے ساتھ جو ہے غلطی کرو گی. مجبور عورت، اس نے تسلیم کر لیا، اس نے مان لیا، اس نے پیسے دے دیے اسے. اس کے بعد اس نے دروازہ بند کر کے
جب کہتے ہیں حدیث کا جو جملہ ہے فلما قدرت علیہ، جب میں اس پر قدرت رکھنے لگا، کوئی چیز دیکھنے والی نہیں، دروازے بند ہو گئے ہیں. نوجوانوں یہی موضوع ہے، اسی لیے موضوع رکھا گیا ہے. دروازے بند ہیں، سبحان اللہ. آخری وقت اس عورت کی زبان سے ایک جملہ آتا ہے، وہ آدمی لرز جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے. آخری میں وہ عورت کہتی ہے لاسٹ میں موقع پر اتق اللہ، اللہ تو دیکھ رہا، اللہ سے ڈر، اتق اللہ. کہتا ایسا سینے میں وہ جملہ لگا میرے اندر، اللہ کا خوف ایسے آیا، اللہ اگر وہ عمل تیرے پاس اچھا ہے، اگر تو اسے پسند کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دروازہ جو پتھر آیا ہے اللہ تو اسے ہٹا دے. یہ پیغمبروں کی دعائیں ہیں. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے دعا نوٹ کی ہے، سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ نے کہا انا اعلمکم باللہ واشدکم لہ خشیہ، میں اللہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. کچھ نبیوں کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا ہے. جہاں تک اولیاء اور علماء کا تعلق ہے، اس کے بعد صحابہ کے بارے میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہی آدمی جو علماء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. ہمارے استاد ایک بات اس تعلق سے بتایا کرتے تھے کہ جو آدمی علم تو رکھتا ہے مگر اللہ سے ڈرتا نہیں، وہ عالم نہیں ہے. اللہ سے ڈرتا نہیں وہ عالم. قرآن یہ کہتا ہے اس لیے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اگر وہ علماء ہیں تو اللہ سے ڈریں گے، سبحان اللہ. اولیاء ہیں تو اللہ سے ڈریں گے. صحابہ کے بارے میں آ جائیے. میں صحابہ کا ذکر بڑی اہمیت سے نوٹ کیا ہوں. صحابہ کے تعلق سے، صحابہ میرے بھائیوں وہ صحابہ ہیں جن کا ایمان میرے اور تمہارے لیے معیار ہے. ان کے جیسا ایمان اللہ کو چاہیے، صحابہ کے جیسا عمل اللہ کو چاہیے. آج میں کھل کے ایک چیز تمہیں بتاتا ہوں. کچھ لوگ انہیں فالو کرتے ہیں، یوٹیوب میں آتے ہیں کچھ لوگ. اب اس میں کیا چھپا ہے سب لوگ جانتے ہیں. انجینئر کیا نام ہے اس کا؟ محمد علی مرزا ہے یا انجینئر علی مرزا ہے؟ علی مرزا ہے، جی ہاں. اللہ گواہ ہے، سب اٹھ کو بیٹھ گیا. ابھی ذرہ چہرے ڈل ہو گئے تھے، جیسے ہی نام آیا جناب کا سب اٹھ کر بیٹھ گئے ہیں. تو ہم تو سننے والے ہیں اس کے. جی سبحان اللہ. وہ آدمی عربی زبان نہیں پڑھ سکتا. ہو قرآن مجید میں اس کی اتنی غلطیاں ہیں، بچے اس کی غلطی نکال رہے ہیں. اور اس کی مجال یہ ہے سبحان اللہ کہ وہ آدمی حضرت عثمان پہ انگلی اٹھا رہا ہے. اس کی اوقات یہ ہے کہ وہ صحابہ پہ انگلی اٹھاتا ہے. اس کے اندر رتی پر بھی ڈر نہیں ہے، اور اپنے آپ کے بارے میں یہ کہتا میرا قرآن حرم کے امام سے بہتر ہے. ہمارے نوجوان اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمارے دائی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آج میں بتاتا ہوں، اگر اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر علماء سے ہٹ کے، علماء کو چھوٹا سمجھ کر اپنی طرف سے اگر دین حاصل کرنا شروع کرو گے، میں نے جو کتابوں میں پڑھا، یوٹیوب میں سنا، فیس بک پر دیکھا وہی صحیح ہے، تو یہ انجام کسی کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے. اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کو صحابہ کے نقش قدم پر رکھو. سبحان اللہ. اسی میں میری اور تمہاری نجات ہے میرے بھائی، میری اور تمہاری. بہت ساری مثالیں صحابہ کی میں نے نوٹ کی ہیں اللہ سے ڈرنے کی. کچھ 2-3 مثالیں ہی آپ کے سامنے دے کر میں بات آگے لے کر جاتا ہوں انشاءاللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ. کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت عمر پہلی صف میں آ کے کھڑا ہوا ہے کم بخت ابو لولو فیروز، اور پہلے سے زہر وہر لگا کر چاقو میں آ کے کھڑا ہے. نماز شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سامنے آ کر پیٹ میں 3-4 مرتبہ چاقو سے مار کے گھما دیتا ہے. پھر جو سامنے ملے سب کو مارتے ہوئے جاتا ہے اور خود مار کے مر جاتا ہے. انتڑیاں باہر آ جاتی ہیں. عبد الرحمن بن عوف سامنے آ کر نماز مکمل کرتے ہیں. آنتیں باہر آ گئی ہیں، دودھ پلایا جاتا ہے تو انتڑیوں سے باہر آ جاتا ہے. تقریباً 3 دن زندہ رہے. بڑا اہم مسئلہ ہے. درد کی وجہ سے ساری رات نیند نہیں آئی، پوری رات نیند. یہ میرے لیے رونگٹے کھڑا دینے والا مسئلہ ہے. درد کی وجہ سے حضرت عمر کو ساری رات نیند نہیں آئی. پوری انتڑیاں پھٹ گئی ہیں، کپڑا باندھا ہوا ہے، منہ میں ڈالا جاتا باہر آ جاتا دودھ. آخر میں صبح کی نماز کے وقت پر ذرا موسم ٹھنڈا ہوتا نا، آنکھ لگ گئی حضرت عمر کو. انتڑیوں میں خون جا رہا ہے، انتڑیاں باہر آ گئی ہیں. ایک صحابی آئے، کہا اذان کا وقت ہو گیا ہے،
نماز شروع ہو گئی ہے. حالت کیسی ہے؟ حالت کیسی ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اس حال میں بھی نماز وقت پر پڑھنا ہے. آنکھ کھولتے ہیں، تیمم کرتے ہیں، اسی حال میں نماز پڑھتے ہیں. اس حالت میں بھی نماز قضا نہیں ہے. اس حالت میں بھی نماز قضا نہیں ہے. اس حالت میں بھی نماز آدمی کو وقت پر پڑھنی ہے. میری اور تمہاری کیا حالتیں ہیں میرے بھائی؟ گھر میں شادی ہو رہی صبح کی نماز میں، رات میں پروگرام ہو رہا ہے صبح کی نماز. اچھا نماز شادی تو چلو ٹھیک پھر بھی مان لیں، میں نے یہ سنا ہے کرکٹ میچوں میں لگے ہوئے ہیں اور نماز نہیں ہے. صحیح ہے کیا بھائی؟ صحیح ہے؟ کیا اللہ کو جواب دو گے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دو گے؟ ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، آنتوں میں سے دودھ باہر آ رہا ہے، اور اس حال میں بھی یہ کہہ رہے ہیں نماز اس حال میں بھی ٹائم پر پڑھنی ہے. اللہ سے دعا کرو مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. ایک اور اچھی حدیث تمہارے حوالے کرتا ہوں. ایک آدمی گھر سے وضو بنا کے نکلا، جماعت میں آیا، جیسے ہی مسجد میں آیا دیکھا امام صاحب سلام پھیر گئے، نماز ختم ہو گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسئلے میں حدیث موجود ہے کہ آدمی آئے نماز کے لیے آئے، نماز اگر ہو جائے اس کے بعد اگر وہ پڑھتا ہے تو پورا مکمل ثواب دیا جائے گا. اس لیے اگر کبھی کبھی زندگی میں یہ بھی ہو جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ نماز پڑھیے گا اللہ ہمیں پورا ثواب دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ایک چھوٹا حضرت عمر کا ایک جملہ سن لیجئے. 6 صحابہ میں ایک صحابی کا صرف جملہ سن لیں گے اور باقی انشاءاللہ بات کو آگے لے کر جائیں گے. ایک نوجوان آیا عمر کے پاس، بس ایک ہی صحابی کا کہوں گا میں. حضرت عمر کے سامنے ایک نوجوان آیا، بڑی تعریف کی، بڑی تعریف، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ امیر بنے تو ایسے ہوئے، بہت تعریف کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حالت میں بھی سبحان اللہ مسکرا رہے ہیں ہمارے ساتھی، شاید جواب معلوم ہے ان کو حضرت عمر نے کیا کہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت بھی وہ نوجوان سے ایک جملہ ارفع صوبک، اس کا جو کپڑا ہے نا ٹخنے کے نیچے تھا، کپڑا اوپر اٹھاؤ. سبحان اللہ. وہ ٹائم پر بھی چھوڑے نہیں. اور ایک جملہ کہا، یہ بڑا اچھا جملہ ہے، میرے دل کے قریب ہے. اگر آپ لکھ کے رکھیں یہ جملہ جو حضرت عمر نے کہا تو آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی فائدہ ہوگا. لوددت، حضرت عمر کی وہ حالت میں کہہ رہے ہیں، لوددت ان اخرج من الدنیا کفافا لا لی ولا علی. میری خواہش تو یہ ہے، تم یہ کہہ رہے ہو فلاں ہے فلاں ہے، میری خواہش تو یہ ہے میں دنیا اس حالت میں چھوڑوں، میں دنیا اس حالت میں چھوڑوں، میرے گناہ اور میری نیکیاں برابر ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا لے. یہ بہت بڑی بات ہے. سبحان اللہ. اتنا بڑا آدمی آخری وقت میں جو جملہ کہہ رہا ہے، اگر آپ غور سے سوچیں گے اس کے اندر بہت سارا معنی میرے بھائی موجود ہے. اس صحابہ کے بارے میں کچھ باتیں ہیں. چلیے ابھی جو وقت ہمارا باقی ہے اس میں خوف کے فائدے کیا ہیں، وہ فائدے اور کیا کریں گے تو ہمارے اندر خوف آئے گا، اس کے اسباب پر بات کر کر اس درس کو ہم ختم کریں گے. ٹھیک ہے؟ کیا کیا فائدے خوف کے ہیں، ایک ایک فائدہ میں آپ کے سامنے گناتا ہوں، عربی زبان میں گناتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلنا انشاءاللہ. الخوف من اسباب المغفرہ، خوف سے ہمارے گناہ مٹتے ہیں. اللہ اکبر. خوف ایک سبب ہے گناہ مٹنے کا، اور یہ آیت ہے قرآن مجید کی، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو بغیر دیکھے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یخشون ربهم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرہ ان کے لیے اللہ کے پاس مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے، واجر کبیر. یہ خوف کا پہلا فائدہ ہے. سبحان اللہ. دوسرا یؤدی الی الجنہ، جس کے سینے میں خوف ہوتا ہے اللہ نے اس کا ٹھکانہ جنت رکھا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، رب کے سامنے ٹہرنے سے، اللہ کے سامنے جواب دہی سے جو ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو برائیوں سے روکتا رہا، خواہشات نفس سے روکتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ اکبر. تیسرا خوف کا فائدہ ان تکون فی ظل العرش، اللہ تعالیٰ روز قیامت، سبحان اللہ. بہت یاد آئی مجھے حدیث یہ اس سال حج میں نے بہت یاد کیا جی اس حدیث کو، بہت یاد کیا. مزدلفہ سے چل کے جب اللہ کا کرم ہے ہم لوگ آ رہے تھے اسی سال، 51.8 ڈگری کی گرمی تھی، تقریباً 50 پر 2 ڈگری کی گرمی. لوگ گر کے وہیں پڑے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے مر گیا ہے، کوئی مرنے کے قریب ہے. اس سال کی بات کر رہا ہوں میں، جو ہم لوگ وہاں میدان میں موجود ہیں. سخت ترین گرمی، کتنا بھی پانی پیا جائے پانی نکل رہا ہے. مجھے بہت یاد آئی. یہاں 50 پر 2 ڈگری کی گرمی
ہم انسان نہیں برداشت کر پا رہے ہیں، قیامت کے روز کی گرمی ہم کیسے برداشت کریں گے؟ نہیں خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا اللہ سے؟ 52 ڈگری کی گرمی میں آدمی گر کے مر جا رہا وہیں پہ، اور وہ گرمی جو 1 میل کی دور پہ رہے گا سورج، کیسے ہم برداشت کریں گے؟ اس دن اللہ تبارک و تعالی جس کے سینے میں خوف رہے گا، اللہ اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ دے گا۔ حدیث اس طریقے سے ہے، ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے، یہ تیسرا فائدہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، اکیلے میں، کبھی لوگوں کے سامنے رونا نہیں، کبھی لوگوں کے سامنے رونا نہیں، رونا اکیلے میں ہے۔ حدیث میں یہی بتایا گیا ہے، ذکر اللہ خالیا، رات میں اٹھا، اپنے گناہوں کو یاد کیا، اکیلے میں رویا، ففاضت عینہ، اور ایسا ڈر اس کے سینے میں آیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ عز و جل سبحان اللہ اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ دے گا۔ جی ہاں، ایک صحابی نے میرے نبی سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ کیا سوال ہے؟ سنے ہیں حدیث؟ حدیث سنے ہیں؟ میری پوری تقریر میں اگر یہ ایک حدیث بھی آپ یہاں سے لے کر چلے گئے، میرا بنگلور سے آنا کامیاب، میرا بنگلور سے آنا کامیاب۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کسے کہتے ہیں؟ من نجات یا رسول اللہ؟ 3 باتیں نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا اگر یہ 3 باتیں آپ کر لو آپ کو نجات مل جائے گی۔ کیا 3 باتیں ہیں؟ سبحان اللہ۔ پہلی بات یہ ہے، امسک علی لسانک، زبان کو کنٹرول میں رکھ۔ اللہ اکبر۔ کسی کے بارے میں کبھی غیبت نہ کر، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ خبر کا جو عذاب ہے نا، اس کے جو اسباب ہیں بہت سارے ہیں، مگر 2 نبی نے بتائے ہیں، بولے ہیں کہ 2 کرو گے تو عذاب ہوگا ضرور۔ ایک پیشاب کے خطرے، کون سا؟ کون سا؟ پیشاب کے قطرے۔ اتنی ٹائٹ پینٹ پہن کے جاتا ہے کہ اسے بیٹھ کے پیشاب کیا نہیں جاتا، اور کرتا ہے تو اٹھنے کے بعد 1-2 قطرے گر ہی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیشاب کے قطرے یاد رکھو عذاب قبر کا سبب ہے۔ سوچ لو اپنی پینٹ کیسی پہننا ہے، ڈیسائیڈ تم کر لو، میرا موضوع کپڑے نہیں ہے۔ دوسرا جو نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، النمیمہ، ایک دوسرے کی چغلی کھانا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ میرے بھائیوں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہم نے کتنوں کی غیبتیں کی ہیں۔ وہ ذمہ دار اس کی غیبت کر رہا ہے، یہ ذمہ دار اس کی غیبت کر رہا ہے۔ یہ غیبت اتنی عام ہو گئی ہمارے اندر، یہ پہلے عورتوں میں پائی جاتی تھی، آج ایسا لگتا ہے عورتیں مرد سارے لوگ اس میں شامل ہیں، اور یہ عذاب قبر کی سبب ہے، وجہ ہے، اور آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ دیکھو یہ غیبت اللہ کے بارے میں ہے یا بندے کے بارے میں؟ کون معاف کرنا ہے اس میں؟ کب معاف ہوگی غیبت؟ ابھی غیبت کب معاف ہوگی؟ اللہ نے کہا تھا یہ حقوق العباد میں سے ہے، آپ نے جس کا دل دکھایا ہے، جس کے بارے میں غیبت کی ہے، وہ تمہیں معاف کرے۔ اور یہاں مسئلہ یہ معلوم ہی نہیں ہے ہم نے کتنوں کی غیبت کی ہے، تو معافی کہاں سے مانگیں گے؟ ایک صحابی کا انتقال ہوا، نام ہے سعد، کیا نام؟ سعد رضی اللہ عنہ۔ حدیث میں آتا، بخاری کی حدیث ہے، تحرک لہ العرش، عرش ہل گیا انتقال پر، اللہ کا عرش ہل گیا جی۔ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے جنازے کی نماز میں شریک رہے۔ کتنے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں، وعید خدری کہتے ہیں، خبر میں کھودا، حضرت سعد کی خبر میں نے کھودی، وہ مٹی کے اندر میں نے دیکھا مشک کی خوشبو ہے، قبر کی مٹی میں مشک کی خوشبو ہے، 70,000 فرشتے شامل ہیں، اللہ کا عرش ہل گیا ہے۔ دفنانے کے بعد میرے نبی رو رہے ہیں، بھئی سب کو جانا ہے، تم کو بھی جانا، مجھے بھی جانا ہے۔ دفنانے کے بعد اللہ کے رسول رو رہے ہیں خبر پر کھڑے ہو کر۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کا ایک جملہ ہے، اگر خبر کے عذاب سے کوئی بچ سکتا تو سعد بچتے، اگر سعد نہیں بچے ہیں تو یہ سب کو ہوگا۔ یہ نہیں رونے آتا، نہیں رونے آتا ہمیں۔ لو نجا منہ احد لنجا منہ سعد، لو نجا منہ احد لنجا منہ سعد۔ سبحان اللہ۔ کیسے اپنے آپ کو، غیبتوں کا جو مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے،
اللہ میری حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس کا تیسرا فائدہ ہے ذکر اللہ اکیلے۔ اچھا وہ حدیث مکمل کر دیتا ہوں، امسک علی لسانی، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ مجھے اور آپ کو حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا وابکی علی خطیئتک، اکیلے میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رونے کی کوشش کرو۔ اور تیسرا جو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اکثر نوجوان اس میں غافل ہیں، اللہ میرے نوجوانوں کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک حدیث۔ تیسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ کے عرش میں الحمدللہ سائے میں جگہ ملے گی اگر ہمارے اندر خوف رہے گا۔ چوتھا فائدہ، الامن من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے امن ملے گا اگر آپ کے اندر خوف رہے گا۔ میں نے حدیثیں تمہارے سامنے پڑھی ہیں کہ جیسے تھنوں کا دودھ واپس اندر نہیں جا سکتا، کچھ دیر پہلے حدیث میں نے تمہارے سامنے پڑھی ہے، اسی طریقے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ جہنم میں نہیں جائے گا وہ آدمی جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ چوتھا فائدہ ہے، ایک بڑا فائدہ۔ پانچویں نمبر پر میں نے اسے رکھا ہے، اسی کے تحت دو باتیں بول کر اسباب آپ کے سامنے میں انشاءاللہ گناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اندر خوف، اللہ وہ صفت پیدا فرمائے، اللہ آپ کے اندر وہ صفت پیدا فرمائے۔ عربی زبان میں علماء نے لکھا ہے اس کو ترک المحرمات، ترک المحرمات۔ خوف کا کیا فائدہ ہے؟ حرام چھوڑنے میں، حرام چھوڑنے میں نہیں، ہم چاہے حرام چھوڑیں مگر حرام چھوٹ نہیں رہا ہے، ہم چاہے نیک بن جائیں مگر نیک نہیں بن پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حرام چھوڑنے میں اگر ہمارے سینے میں اللہ کا خوف آ جائے تو انشاءاللہ بڑی آسانی سے ہم سے حرام چھوٹے گا۔ بہت بڑی بات ہے، نہیں بہت بڑی بات ہے۔ خوف اگر ہمارے اندر آ جائے گا، اس بات کا احساس کہ مجھے انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، بہت ساری حدیثیں ہیں، ساری حدیثوں کو سائڈ میں رکھ کر ایک حدیث پر خالی بات کرتے ہیں۔ ایک حدیث پر آپ نے 10 بار وہ حدیث سنی ہوگی، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ مجھ سے سوال کرے گا۔ بہت سارے سوالات ہیں، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ترجمان، بندے اور اللہ کے بیچ میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، ٹرانسلیشن کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ایک حدیث پر خالی بات کرتے ہیں اور بات آگے لے کر جاتے ہیں۔ 5 سوالات ہم سے کیے جائیں گے، نہیں کتنے سوالات؟ کیا ایک ایک سوال یہاں سے میں سننا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال بولیے، اللہ کے سامنے ہم سے پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال، بارک اللہ فیک، جی ہاں پہلا سوال وہی ہے کہ مال کے بارے میں پہلا سوال ہے۔ ہاں سبحان اللہ، بہت سارے مالدار ہیں، بہت سارے مالدار ہیں۔ میں تھوڑی دیر پہلے اوپر گفتگو کر رہا تھا، میں نماز میں قرآن و حدیث، جی ہاں زکوٰۃ میں قرآن و حدیث، حج میں قرآن و حدیث، شادی میں نہیں۔ کس میں نہیں؟ شادی، میری بیٹی بھائی تم کون بولنے والے؟ میرا بیٹا تم کون بولنے والے؟ سبحان اللہ، میں نہیں بولوں گا، میرے رب نے کہا ہے۔ ہٹ نہیں سکتے آپ اللہ کے دربار سے، قدم ہٹا نہیں سکتے آپ اللہ کے دربار سے۔ ان مالہ، یہ مال تو نے کمایا کہاں اور اس مال کو تو نے خرچ کہاں کیا، اللہ کو تو جواب دے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مولوی کو 5 کی جگہ پہ 10,000 دے کے روئے زالو بھائی، جی میں ایسے سارے لوگوں سے کہتا ہوں، کیا کسی کو حق ہے نبی کی حدیث کا مذاق اڑانے کا؟ ذرا زور سے، کیا کسی کو حق ہے اللہ کے رسول کی سنت میں مذاق اڑانے کا حق ہے؟ نکاح میری مرضی کا نام نہیں ہے، نکاح میری خواہش کا نام نہیں ہے۔ ہر نکاح میں یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں، النکاح من نکاح کرنا نبی کی سنت کو ادا کرنا ہے۔ میں سارے مالدار بلا اختلاف مذہب، بلا اختلاف مسلک، سارے مالداروں سے میرا سوال ہے، کیوں آپ حدیثیں بھول جاتے ہیں نکاح کے مسئلے میں آ کر؟ اور ایک چیز یاد کر لیجئے نا، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے مال کمایا کہاں اور خرچ میں نے کہاں کیا ہے، یہ مجھے جواب دینا ہے۔ ایک چیز اگر آپ یاد کر لیں گے، ہمارے نکاح اچھے ہو جائیں گے۔ میں نے اس سے پہلے کہا، بولنا بڑا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے، لیکن ہاں الحمدللہ ایسے نوجوان ہیں، میرے شاگردوں میں بھی ہیں اور میرے شاگردوں کے علاوہ بھی ہیں، انہیں دیکھ کر میرا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں میں، بہت بڑا جملہ، میں نے 2-3 جگہ کہا ہے۔ اس وقت سعودی عرب کی ایک بہت بڑی کمپنی میں بہت اونچے پوسٹ پر ایک نوجوان ہے، سبحان اللہ، اتنی بڑی داڑھی ہے اس کی،
नाम नहीं लूंगा, रिकॉर्ड होता है, यूट्यूब पे डालते हैं, इसलिए नाम नहीं लेता मैं। जुमा का खुतबा पढ़कर जब भी मैं बैठता, कुछ नौजवान आते मेरे पास, हमेशा अतराफ में बैठते, 10, 15, 20 नौजवान। अहवाल मालूम होता। एक नौजवान 6 महीने नहीं दिखा मुझे। कितने? 6 महीने के बाद सामने आकर बैठा। मैं पूछा कहां थे 6 महीने? ये ऊपर का बटन खोला, ये बटन, यहां से टाके थे, यहां गले के पास से टाके, सिया हुआ था, नीचे नाफ तक, राइट में भी फटा हुआ है, लेफ्ट में भी, पूरा बदन काट दिया गया है। मैंने पूछा क्या हो गया है? क्या हो गया? क्या बीमार हो? नहीं। क्या परेशानी थी? मेरा ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन क्यों हुआ है? अब्बा का फेफड़ा खराब हो गया था। क्या खराब हो गया था? फेफड़े को क्या बोलते हैं? लीवर? फेफड़े को क्या बोलते हैं? लीवर ही बोलते हैं ना? हाँ, लंग्स, जज़ाकल्लाह, लंग्स खराब हो गया है। माशाअल्लाह, हमारी अंग्रेजी जरा कमजोर है। लंग्स खराब हो गया और डॉक्टरों ने यह मशवरा दिया कि बच्चों में से किसी का लंग्स काट कर बाप को देना है। बड़े भाई तैयार हुए, आखिरी मौके पर खून का कुछ मसला आ गया, ब्लड मैच नहीं हुआ। मेरा खून मैच हो गया, इसलिए 48 घंटे का ऑपरेशन हुआ, 40 पर 8 घंटे का। मेरा लंग्स काट कर मेरे वालिद को दिया गया है। बात अभी खत्म नहीं हुई। मैंने वो बच्चे से सवाल किया, भाई नौजवान, मैं बोला नहीं, बहुत अच्छे नौजवान भी हैं माशाअल्लाह। मैंने उस बच्चे से सवाल किया, भाई कभी कभी औरत को ऑपरेशन के जरिए से डिलीवरी होती है और डॉक्टर ये कहता है कि आपको जिंदगी में सीढ़ी जोर से चढ़ना नहीं, वजन नहीं उठाना, जरे टाके डाले जाते हैं, तेरी तो हालत ये है, पूरा सीना चाक कर दिया गया है, पूरा बदन तेरा काट दिया गया है, आइंदा जिंदगी कैसे गुजारेगा? अल्लाह अकबर। वो बच्ची का जो लफ्ज है ना, वो सारे लोगों के लिए इबरत है जो अपने माँ बाप को सड़क पे छोड़ देते हैं, रेलवे स्टेशन में छोड़ देते हैं, बस स्टॉप पे छोड़ देते हैं और लोग उठाकर उन्हें ओल्ड एज होम में ले जाकर के लोग उन्हें रख लेते हैं। वो सारे लोगों के लिए वो नौजवान का जो जुमला है वो दलील बना। वो बच्चे ने बड़ा अच्छा कहा, मुझे भी आंखों में आंसू आ गए। कहा शेख, मैं सिर्फ फेफसा दिया हूं, लंस दिया हूं, वालिद की इतनी कुर्बानियां हैं मेरे ऊपर। मेरे वालिद हल चलाकर, हल खेती चलाकर किसान थे, मुझे पढ़ाए, मेरे भाइयों को पढ़ाए, इतनी कुर्बानियां हैं, बदन के सारे आज़ा भी दे दिया, तब भी मैं उनका कर्ज अदा नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसे भी हैं नौजवान, ऐसे भी हैं। मैं गुज़िश्ता साल हज में हूं, वो नौजवान आया, काम करने के लिए आया था वन लाइन प्रोजेक्ट में सऊदी अरब के अंदर। इतनी बड़ी दाढ़ी है उसकी, सुभान अल्लाह, वो नौजवान की। उससे कहा गया दाढ़ी कटा लो, सूट पहनो, सूट पहनो, एक जेंटलमैन की तरह आओ, तुम आईबीएम के इंजीनियर हो, तुम्हारे पास तकरीबन कई सालों का तजुर्बा है। नहीं, दाढ़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा। अल्लाह अकबर। 6 महीने भाई, 6 महीने भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा, काम नहीं मिला। कई जगह कहा गया दाढ़ी काटो, वो मुझसे मिलता, मदीने में मिला, मक्के में मिला, दाढ़ी को हाथ नहीं लगा। आज अल्लाह ने ऐसा काम दिया माशाअल्लाह, ऐसी ऊंची जगह, कभी वीडियो कॉल करके, शेख देखिए अल्लाह ने मुझे कहां पहुंचाया है, आज मेरे इख्तियार में है, मैं बड़े बड़े पोस्टों पर मैं अपॉइंट करता हूं, अल्लाह ने मुझे वो मकाम दे दिया है। मेरी जो तनख्वाह वन लाइन में थी प्रोजेक्ट में, उससे कई गुना ज्यादा अल्लाह ने मुझे तनख्वाह। ऐसे भी नौजवान, ऐसे भी नौजवान हैं। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को ऐसा बनाए जी, ऐसे भी हैं। और मैंने कहा नहीं, शादी की बात चल रही थी, मैं छोटी मिसाल देकर बात आगे लेकर जाता हूं। वो असबाब तुम्हारे सामने गिनाता हूं, एक शर्त के साथ, आप वो असबाब अपनाएंगे तो गिनाता हूं इंशाअल्लाह ताला। उससे करेंगे तो डर आएगा जरूर, दिल डरेगा जरूर इंशाअल्लाह, हमारे सीने में खौफ जरूर इंशाअल्लाह पैदा होगा। उससे पहले एक डॉक्टर साहब मेरे शागिर्द हैं, अल्लाह डॉक्टर साहब को अच्छा रखे, अल्लाह उनकी जिंदगी में खैर और बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। मैंने एक हदीस बयान की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से मुलाकात की। किन से? अब्दुर्रहमान बिन औफ से मुलाकात की। अब्दुर्रहमान बिन औफ की हथेली में जो है रंग था जाफरान का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्दुर्रहमान क्या है ये रंग? क्या जवाब दिया अब्दुर्रहमान बिन औफ ने? क्या जवाब दिया? मैंने शादी कर ली अल्लाह के नबी। क्या कहा? अहले हदीसों, अहले हदीसों, तुम्हारी ठुड्डी पकड़कर इल्तिजा करता हूं, अल्लाह के रसूल को शादी में बुलाया ही नहीं गया।
اللہ کے نبی کو پتا ہی نہیں ہے صحابی کی شادی ہوئی ہے. تمہارے کیا نخرے ہیں، کیا نخرے ہیں بلانے کے، رخے بانٹنے کے، کیا نخرے ہیں تمہارے. سبحان اللہ. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اگر چھوٹا بچہ گھر کا چھوٹا فرد آ گیا شادی میں جائیں گے ہی نہیں. بڑوں کو بڑے بلانا، عورتوں کو عورتیں بلانا، کتنے نخرے تمہارے پاس ہیں. نبی کی خوشی دیکھو. سبحان اللہ. عبد الرحمان کیا دیے مہر میں، کیا دیے جی. نبی کا سوال کتنا اچھا ہے. عبد الرحمان بن عوف نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے بیج کے برابر سننا دیا. میں نے یہ حدیث بولی، ختم ہو گیا. وہ ڈاکٹر ہیں جی، وہ سبحان اللہ، وہ کھجور کا بیج لے کر سننے کی دکان کو چلے گئے. ڈاکٹر صاحب میرے شاگرد مجھے وہاں سے فون کیے، شیخ یہ کھجور کا بیج تولا تو 1.25 گرام آ رہا ہے. میں یہ حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، میں نکاح کو آسان کرنا چاہتا ہوں، جتنا ہو سکتا نکاح آسان کرنا چاہتا ہوں. ایسے بھی نوجوان ہیں، کیا میں ذرا بڑھا لوں کیا مہر میں. اللہ اکبر. 7,000 میں نکاح ختم ہوا، پورا نکاح. آج کے زمانے میں ایک نکاح 30 پر 6,000 میں مکمل نکاح الحمدللہ ختم ہوا ہے. اگر ہم اہل حدیث ہیں، اگر ہم قرآن و حدیث پہ چل رہے ہیں، صرف نماز میں، روزے میں، زکات میں نہیں، سب سے پہلے ہماری شادیاں حدیث کے مطابق کرو. اللہ ہمیں اس کی توفیق، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، عطا فرمائے. یہ کچھ گناہ چھوڑنے کے سلسلے میں اسباب تمہارے سامنے میں گنا دوں، انشاءاللہ تعالی بات ختم ہو جائے گی. اصل عنوان تو ابھی ہے، کیا کریں گے تو یہ دل ڈرے گا. اصل وہی ابھی سننا ہے ہمیں. سب سے پہلے میں نے 7 چیزیں نوٹ کی ہیں. کتنی؟ 7 باتیں اس کا علاج ہے. یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف آئے گا. سب سے پہلی چیز اللہ کا ڈر آنے کے لیے کیا کرنا ہے. سب سے ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک جملہ میں پڑھتا ہوں تمہارے سامنے. علم حاصل کرو. کیا کرو؟ کون سا علم حاصل کرنا؟ آپ کا علم اللہ کے بارے میں، اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں جتنا بڑھے گا، آپ کے اندر اللہ کا ڈر اتنا زیادہ ہوگا. آپ جتنا زیادہ اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کرو گے، اس کے اسماء کے بارے میں، اس کے صفات کے بارے میں آپ جتنا پڑھو گے، آپ کے اندر اتنا ہی اللہ کا ڈر بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. اس لیے کوشش اس بات کی کرو، اگر اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہتے ہو تو زندگی میں اللہ کے جو نام ہیں، جو اسماء ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کرو. یقین مانو اللہ کا ڈر انشاءاللہ آئے گا، سینے میں آئے گا. پہلی چیز عمل کریں گے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق. سیکنڈ، قرآن پڑھنا اور قرآن میں غور کرنا، یہ دونوں چیزوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ڈر آئے گا. یہ خود قرآن کہتا ہے، یہ خود قرآن کہتا ہے. قرآن پڑھنے سے ڈر آئے گا. کیسے؟ قرآن کے اندر کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین، مومن تو وہ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو دل میں ڈر آتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. کتنی بھی تفسیریں پڑھ لو، اگر وہ آیتیں اپنے اوپر نہیں ڈالو گے نا تو اس وقت تک اس کا اثر نہیں ہوگا. کتنا اثر ہے قرآن مجید میں. قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن کو پہاڑ پر اتار دے وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. سبحان اللہ. وقت نہیں ہے. تیسری چیز، ساتھ میں یہ تیسری چیز ہے، قرآن سننا. قرآن سننے سے اللہ کا ڈر آتا ہے. اللہ اکبر. پڑھنے سے بھی آتا ہے اور قرآن سننے سے بھی آتا ہے. چلو میں انسانوں کو ہٹا دیتا ہوں. سب سے پہلے میں جنوں کا تذکرہ کرتا ہوں. کن کا؟ جن. سبحان اللہ. آپ سورہ جن پڑھیں گے نا، سورہ جن کی پہلی آیت کیا کہتی ہے؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. جن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، جنوں کو وہ قرآن سنائی دیا، بائی مسٹیک، بائی چانس سن لیے. جنہوں نے قرآن سنا اور مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر. انسان تو انسان، یہ قرآن کس پہ اثر انداز ہو رہا ہے؟ جنات پر اثر انداز ہو رہا ہے. آج بھی میرے بھائیوں، آج بھی کسی کی آنکھ پر، بدن پر کبھی جنات آ جاتے نا، سبحان اللہ، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. اگر ہم جب اس کے اوپر قرآن پڑھتے ہیں، چیخنے چلانے لگتا ہے وہ، آج بھی ڈرتا ہے وہ، قرآن پڑھ کے روتا ہے. سبحان اللہ. قرآن پڑھنے سے اللہ کا ڈر آتا ہے اور قرآن سننے سے. دوسری ایک حدیث تمہارے سامنے اور ایک چھوٹا سا ازالہ کر کے جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ماشاءاللہ، عبداللہ ابن مسعود سے کہا، نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ قرآن پڑھو میں سننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کس سے کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود سے کہہ رہے ہیں آپ قرآن پڑھو میں سننا چاہتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جواب ہے اللہ کے نبی میں پڑھوں؟ قرآن تو آپ پر اتارا گیا ہے. وعلیک انزل. نہیں میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھتے پڑھتے ایک آیت پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک بس کرو عبداللہ ابن مسعود. آپ نے چہرہ اٹھایا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے نبی کو دیکھا تو دونوں آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. قرآن کی ایک آیت پر عبداللہ ابن مسعود پہنچے تھے, اللہ کے رسول پر اتنی اثر انداز ہوئی آپ رونے لگے. سبحان اللہ. کون سی آیت تھی وہ؟ شکیل کہہ رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. سبحان اللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیسے ہوگی وہ حالت؟ ہم نہ تو بیٹھا بھی نہیں جا رہا, میں دیکھ رہا ہوں وہ ادھر سے ذرا اٹھ رہا ہے, وہ ادھر سے ذرا اٹھ رہا ہے. جی ہمارے اندر تو یہ جذبہ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں دوسرے تم پڑھو میں سنوں گا. نبی کو ضرورت ہے اس کی. اللہ اکبر. نبی کو ضرورت ہے اس کی. تم پڑھو میں سنوں گا. اور پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچ رہے ہیں. کیسے ہوگی وہ حالت قیامت کی جب سارے امتوں میں ہم گواہ لائیں گے اور سارے گواہوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گواہ بنائیں گے. وہ ذمہ داری کا احساس یاد کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. میں ذمہ داری کے بارے میں ایک چھوٹی بات بول کر باقی تین چیزیں ہیں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. اللہ نے ہم سب کو ایک ذمہ دار بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ذمہ دار بنایا ہے. کوئی باپ کی حیثیت سے ذمہ دار ہے اور نیچے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ایک اچھی تعداد خواتین اسلام کی بھی آئی ہوئی ہے الحمدللہ. کوئی ماں کی حیثیت سے ذمہ دار ہے اور ایک عورت کی سب سے بڑی. میں ہمارے بڑے اچھے عالم ہیں, مدینے کے اچھے فارغ ہیں, جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ماشاءاللہ 1400 نمبر کو 1390 پر 8 نمبر لیے ہیں. کتنے؟ آج ڈاکٹر عورتوں کی کمی نہیں ہے, انجینئر لڑکیوں کی کمی نہیں ہے, پروفیسر لڑکیوں کی کمی نہیں ہے, ماسٹر ڈگری کرنے والی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے. کمی کون سی لڑکیوں کی ہے؟ وفادار بیوی کی کمی ہے اور مثالی ماں کی کمی ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات سمجھ میں نہیں آئی جی. وفادار بیوی. میسور میں بولا, میسور کے اندر ایک چھوٹا جملہ شیخ کے ساتھ ہی ہوا تھا واقعہ. یوٹیوب میں نے دیکھا 1 کروڑ آدمی دیکھے ہیں اسے, 10 ملین لوگ اسے دیکھے ہیں آج تک. میں اور شیخ ایسے ہی فلائٹ کے سفر میں جا رہے تھے تو فلائٹ تھوڑا سا ٹربولنس میں ہل رہی تھی تو ہم دونوں سامنے پکڑ لیے تھے. ایسا میں نے شیخ سے کہا شیخ یہ جو فلائٹ اڑا رہے نا اس میں سے ایک مرد ہے ایک عورت ہے, کو پائلٹ لڑکی ہے. اللہ اکبر. ہماری حالت یہ ہے ہمیں بیٹھنے نہیں ہو رہا ہے اور یہ لڑکی ہو کر یہ فلائٹ اڑا رہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے شیخ ہم مسلمانوں نے ہماری بچیوں کو بہت نیچے کر دیا ہے, پردے میں رکھ کر, اور یہ لوگوں نے اتنا آگے بڑھایا ہے بھائی کو بچیوں کو, لڑکیوں کو. آج جس فلائٹ میں ہم بیٹھے ہیں اسے اڑانے والی ایک بچی ہے. بڑا اچھا جواب ملا جی, مجھے بڑا اچھا جواب ملا. میں ذمہ داری کے تعلق سے خالی وہ جملہ بول کر آگے بڑھ جاتا ہوں. شیخ نے کہا دیکھو عبد القدیر اگر یہ لڑکی نہیں اڑائے گی فلائٹ تو دوسرا کوئی مرد اڑا لے گا, وہ جگہ خالی نہیں رہے گی. مگر یہ عورت ہونے کے حساب سے کسی کی ماں ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بیوی ہے. اگر وہ اپنا رول ادا نہیں کرے گی پوری دنیا میں کوئی اور وہ رول ادا نہیں کر پائے گا. صحیح ہے؟ صحیح ہے. میری بہنوں آپ سے میری گزارش ہے, اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے. جی ہاں, حالات اگر بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے حالات مائیں بدل سکتی ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ نیک ہو گئے تو آنے والی نسل نیک. میں ہمیشہ سورہ تحریم کا آخری پیج پڑھتا ہوں نا, باپ اگر نبی بھی ہو, ماں اگر خراب ہو بچہ خراب ہوگا. مولوی صاحب بول رہا ہوں نہیں, میں کیا بول رہا ہوں؟ باپ مولوی صاحب وہ نہیں بول رہا ہوں میں. باپ اگر پیغمبر بھی ہو, ماں اگر خراب ہے, بے نمازی ہے, تو بچہ بے نمازی ہوگا. اگر ماں نیک ہو اور شوہر فرعون بھی ہو تو بچہ نیک ہو جائے گا. اشارے کافی ہیں نا, اشارے کافی ہیں, بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری طاقت کیا ہے سمجھو. کیا جملہ بول رہا ہوں میں؟ عورتیں اپنی طاقت کو سمجھیں. سبحان اللہ.
ابھی میں ایک جملہ بولوں گا آپ ہنسیں گے، شاید وقت آگے بڑھ گیا ہے جی. عورت کی بات میں کتنی طاقت ہے، فرعون بھی نہیں ٹال سکا بات. کون؟ فرعون بھی نہیں ٹال سکا. وہ بچہ جب آیا نا صندوق میں بہ کر، بیوی نے کہا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، قتل مت کرو. وہ جانتا تھا یہ بنی اسرائیل، مگر عورت کی بات میں یہ تاثیر اللہ نے دی ہے، وہ فرعون کو بھی منا سکتی ہے. تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ دوسرے کیا چیز ہے؟ جس گھر میں عورت نمازی وہ گھر نمازی، جس گھر کی عورت تہجد گزار، اللہ کی قسم اس گھر سے محدثین نکلیں گے انشاءاللہ. یہ میرا چیلنج ہے. جس گھر کی عورت تہجد گزار، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اس گھر سے، میں نہیں بول رہا، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں، میرے باپ بہت جلدی انتقال ہو گئے، میں یتیم. احمد ابن حنبل کا جملہ، میں نے دیکھا میری ماں کو، جب میں آنکھ کھولا میری ماں کو میں نے مصلی پہ دیکھا نماز میں 3 سال کا بچہ. میری ماں تہجد کے لیے اٹھتی اور مجھے بھی اٹھاتی، اوپر سے پانی نہلاتی، وضو کرواتی، مجھے وضو کرنا نہیں آتا، اور اپنے بازو کھڑے کر کے مجھے تہجد پڑھواتی. اسی کا نتیجہ ہے، احمد ابن حنبل کہتے ہیں، میں ساری زندگی بھر تہجد کا پابند رہا، اس لیے کہ بچپن سے میری ماں نے عادت ڈالا. بات ذمہ داری کی آ رہی نا، تو تھوڑی باتیں میں نے ذمہ داری اور خواتین کے بارے میں کہہ دی. اندور والے بہت چالاک ہیں ماشاءاللہ، بہت آسانی سے ٹھگتے نہیں لوگ ہیں. آج تک کہیں بھی جو ہے گڑبڑی ہی ہوئی ہے. 4-3 ہو، یہاں پوری جماعت ایک ہے. ماشاءاللہ اللہ یہ جماعت کو ایسے ہی ایک رکھے. اللہ ہماری جماعت میں کبھی اختلاف آنا نہ پائے جی. اس لیے کہ عموماً قرآن و حدیث والوں میں یہ دیکھا جاتا ہے، شروع میں جماعت بڑی بہترین ہوتی ہے، آگے جاتے 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 لڑائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے جماعت. جی ہاں، اور میں اس کے لیے مجھے بھی ایک حدیث ملی، وہ اللہ کے رسول بولے صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی جزیرۃ العرب، شیطان مایوس ہو گیا کہ اس کی عبادت کی جائے. تو شیطان ایسے لوگ جو صرف توحید پر رہتے ہیں، کبھی شرک نہیں کرتے نا، آپس میں لڑاتا بہت ہے ان کو. وَلَكِنَّ التَّحْرِيشَ بَيْنَكُمْ، تحریش بولتے عربی میں سے، آپس میں لڑاتا بہت ہے. اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ ہماری جماعت کو ایک رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اتحاد کو قائم رکھے. سبحان اللہ. چلیں میں گنا دیتا ہوں. چوتھی چیز جو میں نے کہا، اکثروا ذکر ہادم اللذات، موت کو یاد کرنا. کیا کرنا ہے؟ موت کو یاد کرنا. اور اس سے بھی ڈر انشاءاللہ انسان کے دل میں آتا ہے. آسان طریقہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، زورو، زیارت کرو قبرستان کی، قبرستان کی زیارت کرو. اور میں گزارش کرتا ہوں اکیلے کرو، دکیلے مت کرو. کبھی 2 آدمی 3 آدمی جائیں گے وہاں بھی باتیں کرتے ہیں، قبرستان کو بھی پارک بنا لیتے ہیں. اکیلے جاؤ، اکیلے کھڑو، فجر کی نماز کے بعد اکیلے جا کے کھڑے ہو جاؤ. یہ میرا دوست تھا، یہ میرا فلاں تھا، وہ جو خوف آتا دیکھو، کر کے دیکھو. اللہ کے رسول اگر کہہ رہے ہیں تو آئے گا ضرور انشاءاللہ تعالی. عمل کریں گے. چھوٹا ایک سوال دیکھتے ہیں اندور کے لوگاں کیسے ہیں. قبرستان کی دعا کیا ہے؟ میرے والد کی قبر پر کھڑ کر مجھے کیا پڑھنا ہے؟ میرے رشتہ دار، دادا پردادا جو مر گئے ہیں، مجھے ان کے لیے کیا دعا کرنی ہے قبرستان؟ جی 9 ہو گئے ہیں مولوی صاحب، ایگزیکٹلی ٹائم ہو چکا ہے. دعا کر کے ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی. 9 ہو گئے ہیں.